اختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو پروگرام نذرانہ عقیدت میں خوش آمدید کہوں گا، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جید علماء کرام، جس میں حضرت علامہ حکیم محمد اصغر درس صاحب اور جناب علامہ رضی حسینی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، اور جناب خرم حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سلسلہ گفتگو کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دختر جناب زینب سلام اللہ علیہا، جنہیں عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں، تو جب آپ کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے تو خود والدہ محترمہ فاطمہ زہرا کا کیا مقام ہے علمی حوالے سے، بیان کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین سوال سیدہ کائنات اور معصومہ کونین سیدہ زینب سلام اللہ ہے، اس پر مجھے صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ حدیث عشق دو بابست، کیا بات ہے، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یا کہ حسین رقم کر دو دیگر۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب کی سب میں بڑی عظمت، سیدہ کائنات نے حضرت سیدہ زینب کی جو تربیت کی، جو علم دیا، وہ سیدہ زینب تو خیر بیٹی تھی، علمی مقام تو فضا کا بھی ہے، واہ واہ واہ، تو کنیز تھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو کنیز تھی، حبشیہ تھی۔ اور جب رسالت مآب علیہ السلام کے پاس سیدہ کائنات تشریف لے گئی کہ کچھ غلام آئے ہیں، چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، گھر کے کام کرتے کرتے، شوہر کی خدمت کرتے کرتے، حسنین کی تربیت کرتے کرتے، اب جسم میں طاقت نہیں رہی، 18 برس میں، یہ کل اثاثہ زندگی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 2 سال سے 5 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں گزر گیا، اس کے بعد ہجرت۔ سیدہ کائنات نے سیدہ فضہ جب آئی گھر میں تو ایک دن فضہ کو کہا آپ کام کرو گی، ایک دن میں کروں گی، کنیز ہے، کہا آرام کرو گی، کھانا میں پکاؤں گی، گھر کی صفائی میں کروں گی، حسنین کے کپڑے میں دھو لوں گی، حسنین کے نہلانے کا انتظام میں کروں گی، فضہ آپ آرام کرنا۔ اور فضہ کو یہ جو ایک دن ملا، فضہ نے اس ایک دن کو ضائع نہیں کیا، فضہ جو ہے اس ایک دن کو جو ہے قرآن کی تعلیم اور حفظ میں صرف کرتی رہی، سبحان اللہ، اور معلمۃ القرآن کا لقب ملا۔ سبحان اللہ۔ یعنی لوگ قرآن کے سمجھنے کے لیے اس گھر کی کنیز کے پاس آتے تھے، فضہ کے پاس آتے تھے، تو زینب کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ زینب اپنے باپ کی زینت، واہ واہ، اپنے باپ کا اعزاز زینب ہے۔ کیا بات، اور علی کا تمام تر خطبات کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو وہ زینب کے خطبات میں نظر آتا، اور میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں یہ مانا کہ یزید اور اس کے حواریوں نے حسن اور حسین کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد مجھے تاریخ میں کوئی ایک چھوٹا سا جملہ بتا دے کہ یزید کی یہ جرت ہوئی ہو کہ حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہو کہ بیعت کر دے۔ واہ واہ، یہ حضرت زینب کا مقام، یہ علمی مقام تھا زینب کا۔ جب خطبہ دیتی تھی تو کربلا سے کوفے، اور کوفے سے نجف، اور نجف سے شام، اور شام کے دربار کے اندر جب زینب نے کھڑے رہ کر، میں نے پچھلے کسی پروگرام میں ماتھر کا یہ شعر پڑھا تھا، تیرے خطبوں کا یہ اعزاز ہے احسانی زہرا، تیرے خطبوں کا یہ اعزاز ہے احسانی زہرا، کہ جس نے جنگ جیتی ہو اسی کی ہار ہو جائے، اور میرے ماتھے کی سرخی پہ نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ اور اگر بھارت میں ورود سید ابرار جائے تو یہ زینب کبریٰ کا اعزاز تھا۔ زینب جب بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پن سائلنٹ ہے،
کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر بول سکے، اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ زینب کا علم تھا جسے فاطمہ نے گود میں لے کر دیا تھا. سبحان اللہ، جس سبحان اللہ. حضرت زینب کبریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت مآب علیہ السلام کا وصال 11 ہجری، حضرت زینب کبریٰ کی ولادت 5 ہجری، 3 ہجری امام حسین. تو یہ سارا سلسلہ اس گھر کے اندر جہاں قرآن اترا ہو، جس گھر کے اندر جبریل آئے ہوں، جس گھر کے اندر جو ہے دن اور رات جو ہے مدرسہ چل رہا ہو، تعلیم دی جا رہی ہو، وہ تعلیم سیدہ کائنات نے زینب کبریٰ کو دی تھی. اور وہی تعلیم تھی کہ جس نے آج بھی دنیا میں اگر کربلا کا واقعہ زندہ ہے، حسین ابن علی کا کردار زندہ ہے اور کربلا کی تاریخ زندہ ہے، تو زینب کو سلام کیا جائے گا. اس تاریخ کو زندہ زینب نے رکھا، اور یہ تاریخ زندہ اگر ہے تو یہ صدقہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش مطہرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. میں جناب رضا حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شجاعت، ان کا صبر کیا تھا، کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور آپ کے صبر کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا بھی کہا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری نسل پاک کو جو ظہور ہوگا تو سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے انہیں عزا دی اس نے مجھے عزا دی، اور جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. تو بہت خوبصورت انداز میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سجدے ہیں بطول کے، حسن ہے رسول کا. گفتار ہے بطول کی، حسن ہے رسول کا. کنبہ ہے بطول کا، حسن ہے رسول کا. کیا بات. کربلا کے اندر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کیا ہے اور صبر کیا ہے. کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کا جز ہوتی ہے، اور اہل علم نے اس پر کلام فرمایا کہ جب تک کل پاک نہیں ہوتا تو جز پاک نہیں ہوتا. کہ جس کا جز اتنی شجاعت والا ہو، جس کا جز اتنا صبر والا ہو، اس کا کل کتنا صبر والا ہوگا، ان کی شجاعت کتنی شان والی ہوگی. اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم سے دور فرما دیا، انہیں بھی جہنم سے دور فرمایا اور ان کی اولاد کو بھی جہنم سے دور فرمایا. اب یہاں ڈاکٹر صاحب ہم نے تحقیق کر اہل بیت کو نہیں ماننا ہے. جب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو پھر کسی مفتی کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. پھر عشق کا مفتی قلم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لاہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. شجاعت کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. محترم جناب اصغر درس صاحب سے گزارش کروں گا کہ خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زبان وحی ہے، کہ وحی کی دلی ہوئی زبان ہے کہ جو نطق نہیں کرتی جب تک کہ وحی الہی نازل نہیں ہوتی، اس زبان مبارک سے خود جناب سیدہ کا کیا تعارف ہوا ہے؟ بس ترمذی کی حدیث اس مقام پر کہ اذا جاءت فاطمہ، یعنی کہ کبھی کوئی ایک موقع ہو گیا ہو، اذا اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جب فاطمہ آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اذا جاءت فاطمہ قام رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ورحبہا اور مرحبا کہتے ہیں، وقبلہا اور بوسہ دیتے ہیں، واجلسہا فی مکانہ، جہاں رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں سیدہ کائنات کو بٹھا دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ رسالت مآب کے لیے اگر میں کہوں کہ ما ینطق عن الہویٰ،
ان هو الا وحی یوحی. کیا بات ہے. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ جب بولتے ہیں تو موتی تو ہم رولتے ہیں، کیا کہنے. موتی تو ہم رولتے ہیں. سبحان اللہ جی. اور یہ موتی رولنے کا انداز یہ ہے کہ جب آتی ہے، جیسا میں کہتا ہوں، کبھی کسی نے دیکھا کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو، ماں بیٹے کے لیے کھڑی ہوئی ہو، استاد شاگرد کے لیے کھڑا ہوا ہو، بڑا چھوٹے کے لیے ادب میں کھڑا ہوا ہو، مگر میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کیا یہ بیٹی کا اعزاز ہے؟ کیا کہنے. بڑا اہم نقطہ ہے. یہ بیٹی کا منصب ہے اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو رسالت مآب نہیں یہ فرمائیں گے نہیں، بیٹی کا منصب نہیں ہے، یہ اقدار فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منصب فاطمہ کا احساس ہے. ہاں. اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ مریم از یک نسبت ہے عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، اور مادر آرا اسوہ کامل بطول. کیا بات ہے. مادر آرا اسوہ کامل مزرہ تسلیم را حاصل. بطول. اور پھر اقبال نے اس سے بڑھ کر کہا کہ میرے پیروں میں زنجیر شریعت ہے، رشتہ آئین حق زنجیر. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، کیا بات ہے. پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردی دبی، ہاں. سجدہا برخو کے اوپاشی دبی. اللہ. کہا اگر شریعت روکتی نہیں تو سیدہ تیرے اتباع عالیہ پر میں طواف کرتا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. طواف ہی نہیں کرتا، اے سیدہ میں بوسے لیتا. اللہ. آج اس سیدہ کائنات کے اتباع عالیہ تک جانا ممنوع ہے. اللہ. ایک عید کا دن ایسا مل جاتا ہے کہ وہاں مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا ہو، اور اس فقیر کی تو برسوں یہ عادت رہی کہ وہاں نماز ختم ہوئی اور سیدہ کے قدموں میں جا پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس لیے؟ کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کے دربار میں تو ہزاروں شاہ آ کر سلام کر دیں گے، میں شام میں سلام کر لوں گا، مگر بیٹی کا اتباع عالیہ شام میں کھلا نہیں رہے گا. میں عید کی مبارکباد پہلے جا کر سیدہ کائنات کو دیتا ہوں. اور اقبال اسی لیے میں کہتا ہوں اقبال بن گیا کہ اقبال میں سیدہ کا محبت کا جزو شامل تھا. اور ابھی میرے بھائی ارشاد فرما رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی ہے. یہاں میں ذرا سی علمی انداز کے اندر بات کرتا ہوں کہ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا نہیں بلکہ فاطمہ میرا حصہ ہے. کیا بات ہے. جیسے میں ہوں ایسے فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسالت کی تکمیل فاطمہ سے ہے، ہاں. نبوت کی تکمیل فاطمہ سے ہے، اللہ. شریعت کی تکمیل فاطمہ سے ہے، سبحان اللہ. عشق کی تکمیل فاطمہ سے ہے، ماشاء محبت کی تکمیل فاطمہ سے ہے. اور میں نے شاید کسی جگہ یہ کہا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پروردگار نے کہا میں مودت مانگتا ہوں، محبت نہیں مانگتا. محبت تو پیسے سے ہوتی ہے، محبت تو حسن سے ہوتی ہے، محبت تو جاگیر سے ہوتی ہے، محبت تو زر و جواہر سے ہوتی ہے. یہ کہہ سکتا تھا پروردگار کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى. کہا محبت نہیں، ہمیں مودت چاہیے. مودت چاہیے. محبت قبر کے دہانے میں چھوڑ جاتی ہے، مودت قبر میں کفن کے ساتھ لپٹ کر جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے. اسی لیے حضرت فرید الدین عطار فرماتے من لم یؤمن بآل محمد فلیس مؤمن. سبحان اللہ. جو آل محمد پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے. اللہ. اور صحابہ کا یہ معیار کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیا. اللہ اکبر. ہم اپنے دور کے اندر نمازی کو دیکھ کر ایماندار نہیں کہتے تھے، روزہ رکھنے والے کو ایماندار نہیں کہتے تھے، راتوں کے جاگنے والے کو ایماندار نہیں کہتے تھے، قیام اللیل کرنے والے کو ایماندار نہیں. ہم تو اس دور کے اندر منافق کی پہچان یہ رکھتے تھے جو علی کا اور آل محمد کا بغض رکھنے والا ہے وہ منافق ہے. سبحان اللہ. بس اس بات پر یہ بات دلیل ہے. اور فرید الدین عطار کے لیے مولانا روم نے کہا کہ ہفت دشتے عشق را عطار کر مہنوز اندر خمے یک کوچے، ہفت دشتے عشق را عطار گشت
عطار نے تو 7 وادیاں جو ہے عشق کی طے کی ہے. مولانا روم جیسا کہہ رہا ہے جس کے لیے مولانا جامی نے کہا کہ مثنوی ہے مولوی ہے معنوی حسب قرآن در زمانے پہلوی. کیا بات. مگر وہ رومی بھی کہتا ہے کہ میں نے عطار کو دیکھا ہے, اور وہ عطار کہتے ہیں کہ من لم یؤمن بآل محمد فلیس بمؤمن, جو آل محمد پر ایمان نہیں رکھتا, آل محمد کی تعظیم نہیں کرتا, آل محمد کی تکریم نہیں کرتا, آل محمد کے جو ہے احترام کو ملحوظ خاطر, مومن ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. اچھا اسی حوالے سے مزید آگے محراب عبادت میں جناب سیدہ اس سلسلے کو کیا بات ہے. محراب تسبیح سیدہ خاص کر محراب عبادت کا جہاں مقام آپ نے پوچھا تو سیدہ وہ تھی کہ سارا دن تو حسنین کے خدمت میں گزر جاتا, سارا دن تو حضرت علی کی دلجوئی اور حضرت علی کے ساتھ گھر کے کاموں میں گزر جاتا, سارا دن تو فضا کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کے معاملات کے نمٹانے میں گزر جاتا, قرآن کی تلاوت میں گزر جاتا. مگر رات سیدہ کائنات جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو پاؤں متورم ہو جاتا, اللہ پائے اقدس پہ ورم آ جاتا. اور خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس دور میں حضرت سیدہ کائنات سے زیادہ عبادت گزار میری آنکھوں نے نہیں دیکھی. یہ خواجہ حسن بصری کا قول. اللہ کہ محراب عبادت کے اندر جو سیدہ کھڑی رہتی تھی تو محراب عبادت میں نرستی تھی, حافظہ قرآن تھی, جس گھر میں قرآن نازل ہوا, بے شک سبحان اللہ, محبت وہی جس گھر کے اندر. آج بھی وہ در جو در فاطمہ کہلاتا, میں کہتا ہوں آج بھی کوئی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مانگ لے, ڈاکٹر صاحب میں نے خدا کی قسم مرض موت سے ملتے ہوئے نجات پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سیدہ کے دروازے, بے شک. اور اس دروازے پہ قفل پر جو لکھا ہے شعر, هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختلف. اور یہ شعر آج بھی سیدہ, اور آج بھی در رسول کا دروازہ اگر کھلتا ہے مواجہ شریف سے نہیں کھلتا, ریاض الجنہ سے نہیں کھلتا, حجرہ عائشہ میں سیدہ کائنات ہے, مگر فاطمہ الزہرا کے حجرے سے کھلتا ہے. سبحان اللہ. کوئی جانے والا جائے تو پہلے زہرا کے دروازے پہ جائے. سبحان اور جبریل بھی جب آتے تھے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا, در محبوب پہ تم پلکوں سے دستک دینا, در محبوب پہ تم پلکوں سے دستک دینا. اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایا گیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ دروازہ کتنی عظمت کا دروازہ ہے, اسی دروازے سے میں کہتا ہوں جبریل سر جھکا کر آتے. اللہ, اور یہاں نہیں, قیامت میں بھی جب سیدہ کائنات تشریف لائے گی, میدان محشر میں بھی اس وقت جو ہے حضرت آسیہ گزرے گی, حضرت مریم گزرے گی, اور دیگر بیویاں گزرے گی, حضرت آدم کی حوا گزرے گی, اور جب سیدہ کائنات گزرے گی تو فرشتے کہیں گے کہ نظروں کو نیچے جھکا دو, محمد کی بیٹی آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور محمد کی بیٹی جب اس مقام پر آئے گی, اور جب مقام شفاعت پر جو ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ کائنات تشریف فرما ہوگی, سبحان اللہ, وہ اس وقت جو ہے سیدہ کائنات صرف اتنا کہے گی, پروردگار کہے گا مانگ, فاطمہ کیا مانگتی ہے, آج ہر تیری تمنا کو پورا کیا جائے گا. اللہ, کہا اپنے دو نور نظر دیکھنا چاہتی ہوں, اور حسین کے گلوب اقدس سے خون بہ رہا ہوگا, اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے حسین کو لایا جائے گا, اور اس وقت سیدہ کائنات ایک سوال کرے گی کہ اے پروردگار یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کا گلوب اقدس سے خون کیوں چاہیے. اللہ. آج امت کو سوچنا چاہیے کہ اس حسین ابن علی پہ کروڑوں سلام, حسین ملت اسلام کی حیات کا راز, شہید ابن شہید اس کی عمر کی عمر دراز, اسی کے صدقے میں سب معرفت مقام ہے. اللہ, کوئی غریب نواز نہ ہو کہ بندہ نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, 1 منٹ باقی ہے, آپ کچھ اس حوالے سے گفتگو کریں جناب سیدہ کی عظمت. جناب سیدہ پاک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جناب محترم علامہ اصغر دست صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. جناب سیدہ کے حوالے سے
بس ایک ہی جملہ عرض کروں گا کہ آپ نے عبادت کے حوالے سے سیدہ پاک خاتون جنت کے حوالے سے سوال پوچھا۔ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 30 دن نماز ادا فرمایا کرتی تھی، ماشاءاللہ، جبکہ خواتین کچھ ایام کے اندر نماز معاف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین کو اس ایام سے بھی پاک رکھا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایام سے پاک رکھا تو زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ کوئی خطا آ سکتی ہے، کیا بات ہے، نہ کوئی معصیت آ سکتی ہے، کیا بات ہے، نہ کوئی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ سبحان پاک ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اللہ، اپنے جسم کا حصہ قرار دیا، بلکہ مولانا صاحب فرما رہے تھے جسم اطہر قرار دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین پورے 30 دن نماز ادا فرماتی۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہرما نے اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام۔ اہل تصوف، اہل طریقت کے جتنے بھی صوفیاء ہیں ان سب کو لازمی ہے زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکٹ پر آنا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب کو جو خیرات ملی ہے وہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ملی ہے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے نوکر ہیں حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ولایت کا تاج ملا ہے، اس کے سبب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نوکر ہوں علی رضا کے گھر کا، جو علی رضا کے گھر کا نوکر بن جائے اللہ اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ امت محمدی کو اس گھرانے کا نوکر بننا ہے، غلام بننا ہے، اور نوکروں کا کام ہوتا ہے صرف اہل بیت اطہار کی ناموس پر پہرا دینا ہے، ان پر تحقیق کرنا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب آپ نے فرمایا، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور بہترین انداز میں آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مدحت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ خود قرآن مجید نے جا بجا بیان فرمایا، رسالت مآب کی زبان سے ان کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو ہمارا فرض، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کے ساتھ مودت رکھیں، جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ کہ ہم تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام مودت کرنا، ان سے محبت کرنا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، آج کہاں یہ ہمارے پروگرام کا وقت انشاءاللہ یہاں پر ختم ہوا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ میں جناب علامہ حکیم محمد اصغر درد صاحب اور جناب علامہ رضی حسینی صاحب اور جناب خرم حبیب صاحب کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، تشریف لائے یہاں پر۔ اپنے میزبان مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں پروگرام کے اختتام پر میں جناب خرم حبیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک منقبت کے چند اشعار سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، زاہدہ بیدہ سیدہ فاطمہ، زاہدہ بیدہ سیدہ فاطمہ، شاخ ہونے لگی زندگی ہند میں، شاخ ہونے لگی زندگی ہند میں، پیش ہے کربلا سیدہ فاطمہ، پیش ہے کربلا سیدہ فاطمہ، آپ سے عرض ہے ہو نگاہ کرم، آپ سے عرض ہے ہو نگاہ کرم، اے کمال صفا سید
سیدہ فاطمہ، اے کمال صفا سیدہ فاطمہ، آپ کے آستاں کا مشاہد بھی ہے، آپ کے آستاں کا مشاہد بھی ہے، ایک ادنا گدا سیدہ فاطمہ، ایک ادنا گدا سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ۔